السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نماز میں قرات سے متعلق۔ اگر آپ ایک امام صاحب ہیں، عالم دین ہیں، تو آج کا مسئلہ بہت اہم ہونے والا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں دو فتوے پیش کریں گے، ایک جامعہ علوم اسلامیہ، دوسرا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا۔ امید ہے دونوں کو دیکھ کر سن کر آپ کو اچھی طرح تسلی ہو جائے گی۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب قرات شروع کرتے ہیں اور جو صورت پڑھنا چاہتے ہیں اس کی شروع کی ایک آیت پڑھ دیتے ہیں، لیکن اگلا حصہ ذہن سے غائب ہو جاتا ہے، وہ ذہن میں نہیں آتا ہے، تو اس کے بعد دوسری صورت کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے۔ یا بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی صورت، کوئی رکوع شروع کیا اور اس کی ایک دو آیت پڑھ دی اور تیسری آیت یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن چوتھی آیت یاد آ رہی ہے، تو اب تیسری کو چھوڑ کر چوتھی کی طرف منتقل ہونا، تو ایسا کرنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو ان تمام صورتوں کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کہ اس سلسلے میں کیا ہے۔ سائل سوال کرتے ہیں، اگر کوئی قرات میں دو آیت کے بعد ایک آیت بھول گیا، پھر 4 نمبر کی آیت کو پڑھ لے، اس کی نماز کیسی ہوگی؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ صورت میں جب قاری 2 آیت کی تلاوت کے بعد تیسری آیت بھول گیا، پھر چوتھی آیت پڑھی، تو اگر اس نے دوسری آیت پر وقف کیا، یعنی سانس توڑ کر ٹھہر گیا، پھر چوتھی آیت پڑھی، تو نماز درست ہو گئی، معنی میں تغیر پیدا ہوا ہو یا نہیں۔ اور اگر وہ درمیان میں ٹھہرا بلکہ دوسری اور چوتھی آیت کو ملا دیا، تو اگر معنی میں تغیر فاحش پیدا ہو گیا ہو، یعنی کفریہ معنی پیدا ہو گیا، تو صحیح قول کے مطابق نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر ایسا تغیر نہ ہوا تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ تھا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ اب ہم دیکھتے ہیں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ یوسف بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ۔ سائل سوال کرتے ہیں، اگر نماز میں کوئی تلاوت کرتے ہوئے بھول جائے تو اسے چھوڑ کر دوسری صورت پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: نماز میں اگر کوئی شخص تلاوت کرتے ہوئے بھول جائے تو وہ صورت چھوڑ کر دوسری صورت پڑھنا جائز ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نیز اگر فرض نماز کی دوسری رکعت میں اس طرح ہو جائے تو دوسری جگہ جہاں سے تلاوت کی جائے وہ پہلی رکعت میں کی گئی تلاوت کے بعد ہونی چاہیے۔ امید ہے ناظرین کرام بات آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ واللہ اعلم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔